میں اپنے دیور کے منہ سے ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بمشکل 16 سال کا لڑکا مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا دیور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے مجھ سے جواب چاہیے تھا اور مجھے تو اس کی بات ہی پریشان کر گئی تھی۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے نظر انداز کر کے بات بدل دی اور شکر کیا کہ گھر میں کسی اور نے اس کی بات نہیں سنی، ورنہ اس کی خیر نہ ہوتی۔ لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا اور کچھ دن بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنے لگا۔ بھابھی، مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کرنے کا شوق ہے۔ آپ مجھے اپنی گھوڑی پر بیٹھنے کا موقع تو دیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ اس کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ شوق تھا، وہ بھی ہمیشہ سے مجھے خوش کرنے کا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگی تھیں۔ میں نے اس سے پھر بھی لحاظ سے بات کی کہ کیا مطلب، تم کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ میں نے کچھ گھبرا کر سوال کیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ ایسے شوق پالنے لگا تھا؟ میں جانتی تھی گھر والوں میں سے کسی کو بھلک پڑ جاتی تو قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ کوئی بھی اس کے شوق سے واقف نہیں تھا کیونکہ سب ابھی تک اسے بچہ سمجھتے تھے اور لاڈ پیار سے رکھتے تھے۔ ابھی اسے پڑھائی کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، اور وہ تھا کہ نہ جانے کس قسم کے آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا جو یہ فرمائش کر گیا تھا۔ بس 2 سال ہوئے ہیں کہ مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنا یہ شوق سب سے چھپ کر پورا کیا ہے، مگر جیسی آپ کی گھوڑی ہے وہ کبھی نہیں ملی۔ آپ مجھے ایک بار اجازت دے دیں، وعدہ کرتا ہوں گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ رازداری سے بولتے ہوئے شرارت سے آنکھ مار کر بولا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور وہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ آپ مجھے بچہ نہ سمجھیں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس ایک بار کی بات ہے۔ لیکن آپ نے تو میری بات کا مان تک نہیں رکھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تو اس کی ضد پر میں مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ شوق پھر ایک بار پر ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار تم نے یہ شوق پورا کیا تو پھر تم روز ہی خواہش کرو گے اور تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے تمہارا پورا ساتھ دیا ہے تو وہ مجھے مارے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہ گئی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں بھائی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ رات کے وقت ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی نہیں ہوتا، ہم وہاں چلے جائیں گے، بس کچھ منٹ کی بات ہے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا مگر میں اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا، یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، میں نے اس سے جان چھڑواتے ہوئے کہا اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر کیا۔ مجھے لگا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے، جلد یہ بات بھول جائے گا، مگر اس نے صرف 2-3 دن انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں اب مشکل میں پڑ گئی تھی، میرے لیے اسے ٹالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز مجھے شام کے وقت اپنی ماں کے شدید بیمار ہونے کی اطلاع ملی۔ میری بہن نے کال کر کے بتایا کہ ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں بہن کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اس روز گھر پر نہیں تھے اور مجھے اپنی ماں سے ملے بغیر چین نہیں آنا تھا۔ ایسے ایمرجنسی کے موقع پر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کال کر کے اجازت لی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے مل آؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے چلیں، وہ بہت بیمار ہیں۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر کچھ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر
اب اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بات میں غصہ کرتے اور میرا بھی جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اس سے پہلے شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میری اب شادی ہوئی تو میرا اور دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے تھے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹ کھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجکتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا، مگر جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے شوخیاں بگاڑتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی بہت تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بن سنور کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کراتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میرے ساتھ ساتھ دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا۔ کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی، کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے بن ماں کا۔ ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح ٹھٹک گئی تو میرے سر ہلانے پر بولا کہ بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دی اور ایسا ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگا۔ میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو وہ ضد پر اتر آیا۔ دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا۔ میں اسے ٹال کر اور بہانے بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر دیور کو چوٹ آئی تو میری شامت پکی، مگر وہ مجھ سے ضد کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لیں، مگر پھر میں جھجک سی گئی۔
اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا۔ اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ گئی۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرے اس خیال نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ مجھے دیکھ کر بولا اور میں اتنی حیران تھی کہ اسے جواب بھی نہیں دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی اسے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ آپ دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میرے مائکے میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میرے اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا، اس لیے اب تھک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور تھک گیا تھا۔ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے اسطبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پہ ٹک سی گئی تھی۔ وہ اسطبل کے قریب پہنچ کر پرجوش سا میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اسے کھولتے ہوئے اسطبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی نکیل ڈالنے لگا۔ میری نظر میں اس جیسا نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بچہ کیا میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا؟ میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔